دریافت فرمایا کہ ایک پودا جسے علاقائی زبان پشتو میں عمان کہا جاتا ہے، اس پودے کو انگلش میں ایفیڈرائن کہا جاتا ہے۔ یہ پودا جرمنی میں حکیمی دوائیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور نشے میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کم۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ اس پودے کا کاروبار ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ کیا چیز اس میں ایسی ہے جس کی وجہ سے کوئی اسے حرام قرار دے؟ جو کچھ عمان کے بارے میں تحقیق کرنے سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا پودا ہے جو ہمارے یہاں شمالی بلوچستان میں چلتن، قلعہ سیف اللہ یو وغیرہ میں بہت پایا جاتا تھا، اور وہاں پہ اس کو اتنا زمین سے اکھیڑا گیا اور اتنی کٹائی کی گئی کہ شمالی بلوچستان میں اب بہت کم ہوتا ہے۔ پھر حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی کہ جانوروں کی بقا کی خاطر اس پودے کو آئندہ سے نہیں کاٹا جائے گا۔ تو ایک تو حکومت کی پابندی جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بغیر وجہ کے حکومت کے کسی قانون کو توڑنا جس کی شرعاً کوئی وجہ نہ ہو، یہ جائز ہی نہیں۔ قانون کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، جب تک کہ وہ قانون اللہ کی شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو منع کیا ہے، ٹھیک ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو تجارت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، اور آپ نے جو پشاور اور اس کے قرب و جوار کے لکھا ہے پایا جاتا ہوگا، ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھا فتویٰ دیا تھا۔ تقسیم سے پہلے بھی یہ چیزیں لوگ پوچھتے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ افیون، چرس، بھنگ، یہ تمام پودے بنیادی طور پر پاک ہیں۔ افیون کا پودا ہے، چرس کا ہے، یا یہ بھنگ کا ہے، اس کے اوپر کسی نے نماز پڑھ لی بغیر جائے نماز بچھائے، اور اس کی جو پودے کی سبزی ہے وہ کپڑوں پہ لگ گئی، کچھ بھی نہیں، جیسے گھاس پہ نماز پڑھی ویسے اس پہ نماز پڑھی، کیونکہ ان دواؤں کا خارجی استعمال جائز ہے۔ ہر وہ دوائی جو بھنگ سے تیار کی جاتی ہے جلد پہ لگائی جاتی ہے، چرس کے پودے سے تیار کی جاتی ہے، اسی طرح وہ دوائیاں جو افیون سے تیار کی جاتی ہیں خارجی استعمال کا جائز ہے، اور نشے کی غرض سے البتہ استعمال کرے تو جائز نہیں۔ جیسے انگور ہے، کون کہتا ہے حرام؟ انگور کی شراب بھی بنتی ہے اور انگور کی دوائیاں بھی بنتی ہیں، تو وہاں پہنچ کے فرق کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی تجارت بالکل جائز ہے، اور تجارت میں مثلاً شراب آتی ہے، خنزیر آتا ہے، تو اب اس کا استعمال بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ شریعت نے انہیں سرے سے حرام قرار دیا۔ ان چیزوں کا چھونا بھی جائز نہیں۔ خالص شراب پڑی ہوئی ہے، اس کا چھونا درست نہیں ہے۔ اسپرٹ ہے تو خالص شراب تو ہوتی نہیں، اس کا چھونا بھی درست ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر یہ کوئی عمان کے پودے کا بزنس کرتا ہے یا وہ یہ کرتا ہے کہ یہ چیزیں خارجی استعمال میں لاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال انٹرنیٹ پہ جو پوچھا ہے کہ دونوں آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ 14 اگست کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ جھنڈے کو سلامی دینا یہ شرک ہے، اور دوسری طرف حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرایا تھا وہاں ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ دونوں بڑے علماء دین تھے، انہوں نے شرک کا ارتکاب کیوں کیا؟ بھیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے یقیناً کہ کہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ فتویٰ دے سکے، بس اتنی سی بات۔ فتویٰ مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ جو مجھ سے آ کے پوچھیں کہ میں گھر بنا رہا ہوں اور چھت جو ہے وہ کتنے انچ موٹی رکھنی ہے اور سریا کتنا اور سیمنٹ کتنا،
تو اگر مجھے ذرا بھی خدا نے شعور دیا ہے تو میں نہیں بولنا، میرا فیلڈ نہیں بھائی، مجھے کیا پتا، انجینئر سے جائیں، اس سے پوچھیں کہ اس کا کام۔ اب ہم سے کوئی کمپیوٹر کا مسئلہ پوچھے تو سچی بات ہے کوئی تو ای میل نہیں کرنا ہی آتی، کئی دوستوں نے کیسے سیکھ، میں نے کہا وقت نہیں رہا، اب اللہ کے یہاں جانا ہے آخرت میں اور تھوڑے کام ہے تو نہیں ہے۔ ای میل آئی تو کسی سے کہتا ہوں یار یہ پڑھ دو، اب وہ کوئی پرائیویٹ ای میل تھوڑی ہوتی ہے کہ مجھے ڈر لگے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو اس لیے بھیا جو جس فیلڈ کا ہے نا اسی کی بات کر لیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ فتویٰ دیتے، باقی جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے کہ حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی اور مظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں جھنڈے لہرائے تھے، سب دیوبندیوں کا جھوٹ ہے، سب۔ آخر اس زمانے میں اخبارات نہیں چھپتے تھے، اس زمانے میں اخبارات میں خبریں نہیں آتی تھیں، اس زمانے کی ویڈیوز جناح صاحب کی دوسرے تیسرے سب محفوظ نہیں ہیں، اسے آپ ثابت کر لیں، ثابت کر کے ہمیں بھیج دیں کہ اس زمانے میں 14/10/47 کا یہ اخبار ہے، یہ رپورٹ ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ، اس میں کیا لڑائی جھگڑا، یہ سب دیوبندیوں کا جھوٹ ہے اور بالکل غلط ہے۔ کسی نے نہیں بلایا تھا وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی کو اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، خود ہی انہوں نے جھنڈے لہرائے تھے جنہوں نے اس وطن کو جنم دیا تھا۔ تیسری بات رہ گئی کہ جھنڈے کا لہرانا اصلاً کیا ہے؟ اصلاً کچھ بھی نہیں، قومی تقریبات ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں، جھنڈے کا احترام دنیا بھر میں رہا ہے، اس لیے اسے حد سے بڑھانا بھی نہیں چاہیے کہ فرض اور واجب کی طرح ضروری ہے کہ اسے لہرایا جائے، اور نہ ہی جو لہراتے ہیں ان کو کوئی فتویٰ لگتا ہے۔ فاسق و فاجر نہیں ہوتے تو والعیاذ باللہ شرک کہاں سے، تو بہت دور کے ہوتے۔ جنہوں نے شرک کیا ان سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ بیوی اب عدت گزارے تو تجدید نکاح بھی کریں، یہ دینا فتویٰ۔ فتویٰ جو ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ کسی بچے کو کہنا کہ تم اپنی باپ کی اولاد نہیں ہو، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اٹ مینس کہ اس کا والد جو تھا اس کے ساتھ اس کی والدہ کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بچے تمہاری ماں اور باپ دونوں غیر محرم تھے، اس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے ہو، لہٰذا تمہارا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کا تیسرا اثر یہ پڑے گا کہ جنہیں تم اپنا بہن بھائی کہتے ہو نا، وہ تو بعد میں دیکھیں گے ان کے وقت نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا، بہرحال تم ان کے بہن بھائی نہیں۔ چوتھے، تمہاری ساری ذمہ داری اسٹیٹ پہ جا کے پڑتی ہے، گنتے چلے جاؤ۔ لفظ ایک ہے کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کہاں جا کے ہوگی۔ اسی طرح یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، آگے اس کی امپلیمنٹیشن یہ ہوگی کہ شرک کی وجہ سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو پھر جتنے بھی سلامی دیتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ نکاح بھی دوبارہ پڑھاؤ، فتوے دینے کوئی اتنے آسان ہیں۔ زید سے عمرے کے احرام میں ایک جنایت ہوئی جس پر ایک صدقہ فطر لازم آیا، ٹھیک، یہ صدقے کی رقم پاکستان میں ادا کی جائے یا سعودیہ میں، اور رقم کا اعتبار کس کا ہوگا؟ دیکھیں، حج اور عمرے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی ایک قسم ہوتی ہے جو چھوٹی موٹی غلطیاں، اس کا شریعت نے کفارہ یہ لکھا ہے کہ حج اور عمرے سے فارغ ہو کے اللہ کی راہ میں وہاں کے فقیروں کو کچھ صدقہ دیں بس۔ اور دوسری وہ ہوتی ہیں جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جن میں صدقہ واجب ہو جاتا ہے، تو وہ حدود حرم میں دے یا اپنے ملک میں آ کے دے، دونوں کی اجازت۔ عمرہ کیا، فتویٰ پوچھنا تھا، پتہ چلا کہ ہاں واقعی غلطی ہوگی، پاکستان میں آ کے فتویٰ پوچھا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ وہاں بھیجایا جائے، یہاں کسی غریب کو دے دیں، اور جتنے پیسے کا اس سے صدقہ کرنا ہے وہ سعودیہ کے مطابق دے، یہاں کے مطابق دے، سب درست۔ اس میں شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی۔ الفاظ میں مطلق قسم کھائی تھی کہ صبح کی نماز کے بعد نیند نہیں کروں گا، پھر اشراق کے بعد سونے لگ گیا، جبکہ نیت مقید قسم کی تھی کہ بالکل صبح نہیں سوؤں گا۔ اگر قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ مستقبل میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر قسم کھائی ہو تو قسم ٹوٹنے کا کفارہ کیا؟ یہ تو بھیا جس سے قسم کھائی ہے نا اس سے پوچھیں کہ اس کی نیت کیا تھی۔ عام طور پہ
صبح کی نماز کے بعد اشراق تک جاگنا یہ صبح کہلاتی ہے۔ اشراق کی نماز جب ہو جاتی ہے تو عام طور پہ خواتین گھروں میں مرد اٹھ جاتے ہیں، وہ صبح میں شمار نہیں ہوتا۔ تو جو اس نے قسم کھائی تھی اس کے مطابق اگر عرف عام میں قسم کھا لی تھی کہ خدا کی قسم صبح نہیں سوؤں گا، تو اشراق آپ نے فرمایا ہے کہ اشراق کی نماز کے بعد سویا تو اس پہ کوئی قسم عائد نہیں ہوتی۔ اور اگر اس دوران سو گیا فجر اور اشراق کے درمیان، پھر اس کی قسم اگر ہے اس طرح کی تو ٹوٹے گی، اور قسم کا کفارہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دو غریبوں کہ دو وقت پیٹ بھر کے 10 غریبوں کو کھانا کھلایا۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اللہ تیری قسم ہے آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام کیا، قسم ٹوٹ گئی، 10 آدمیوں کو صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ ایک کھانے پہ مثلاً 200 روپے لگتے ہیں، 100 صبح کے 100 شام، تو 2000 روپیہ دے دیں صدقہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یا پھر انہیں عام جو سوٹ ملتا ہے کپڑے کا، اس کپڑے کے سوٹ کے وہ کپڑے بنا دیں ان کو، تو ایک جوڑا کپڑوں کا دے دے 10 غریبوں کو۔ اور یہ بھی نہ اگر ہو پیسے اتنے بھی نہ ہو تو پھر وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ اللہ نے فرمایا متتابعین، اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوئی ہے، 3 دن مسلسل روزے رکھو۔ درمیان میں فرض کیجئے کہ ایک روزہ چھوڑنا پڑا یا ٹوٹ گیا تو بھی پھر نئے سرے سے شروع کرے، 3 روزے مسلسل رکھنے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کی زیارت کو جاتے ہیں، مرد حضرات کو دیکھا ہے پھول ڈالتے ہیں، وہاں جا کر کلام وغیرہ پڑھتے ہیں، ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے، بھیا اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور ان کے والد ماجد ان کے لیے ایصال ثواب کرے نہ کرے، وہاں جائے نہ جائے، ایک چیز تو مسلمہ چیز ہے، اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ہسٹوریکل ایویڈنسز کہ پوری ہماری تاریخ ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قدیمی تاریخ ہے، تو آثار کا مٹا دینا یہ درست ہی نہیں۔ جیسے اسلام آباد جو ظلم ایوب خان نے اس جگہ پہ کیا ہے نا، یہ ظلم قیامت تک مورخین نہیں بھول سکتے۔ یہ اصل میں ٹیکسلا اور اسلام آباد جو ہمارگلا کی پہاڑیاں، یہ سب کی سب بدھسٹ جو لوگ ہوتے تھے ان کی خانقاہیں تھیں۔ فارن ہاؤس کے پیچھے چلے جائیں، فارن آفس ہے اس کے پیچھے گلی ہے، وہاں آپ کو آثار ملیں گے۔ بڑے امام جو تھے ان کے پیچھے پہاڑوں پہ نور پور شاہ وغیرہ میں چلے جائیں تو جھوٹ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ چور پور تھا، پھر یہ نور پور ہو گیا، پھر حضرت نے دودھ مانگا نہیں دیا تو گائے ساری پتھر کی بن گئی۔ ایک سے ایک بڑا جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بدھسٹ جو تھے وہ پوجا کرتے تھے سانپوں کی، گائے کی، ہندو پوجا کرتے تھے۔ تو دنیا کی جو مختلف تہذیبیں ملی ہیں، ہڑپا کیا ہے، موہنجو داڑو کیا ہے اور پشاور کیا ہے، 4 سدہ خاص طور پہ ان کی تہذیب ہے، یہ ہے، یہاں سب یہ خانقاہیں ہوتی تھیں اور بدھسٹ آتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے۔ ابھی یہ جس علاقے کی قیمت بہت بڑی ہے، یہ حافظ کیا اسلام آباد میں یہ غار ہیں اور بہت سی جگہیں ہیں، وہ بدھسٹ تھے، ان کی خانقاہیں تھیں یہ ساری۔ انہوں نے ذرہ برابر جاہل اور ان پڑھوں کے ہاتھ یہ علاقہ لگ گیا، بلڈوز کر دی۔ یار وہ چیزیں محفوظ رکھنی تھی، ہماری ہسٹری تھی، ہمارے بچوں کو پتہ چلتا کہ کس طرح وہاں پہ بدھسٹ آئے تھے، انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ پھر تم لاہور کا قلعہ بھی مٹا دو، اس کے کیوں تردد ہے؟ پھر موہنجو داڑو بھی کل کو مٹا دیں، پرسوں ہڑپا بھی مٹا دیں۔ ایسی ان پڑھ اور جاہل قیادت ایوب خان کی سب بلڈوز کر کے اسلام آباد۔ اب کبھی کوئی آئے گا اور تاریخ لکھے گا کہ اسلام آباد میں کتنے گاؤں تھے، کتنی بستیاں تھیں، کس بستی میں کیا تھا، ان کا قبرستان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے کوشش کی اور پٹواری بیچارہ وقت تو مر گیا، اسے پتہ تھا بہت کچھ۔ ہم نے کہا اس کی فوٹو کاپی دے دو، اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں دے سکتا، وہ پیسے کھانے کے چکر میں تھا۔ ہمارے پاس کہاں سے آتے پیسے؟ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں؟
سب ریکارڈ اب شاید موجود ہو، سب برباد کر دیا انہوں نے۔ اسی لیے یہ جو بھی قبور ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں نہیں مٹانا چاہیے۔ باقی رہ گیا ایصال ثواب، یہ وہ جو جس کی رائے ہے نا جی وہ اس پہ عمل کرے، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے اور کبھی بھی اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو بہت بڑے لوگ تھے، ان کے چچا حضرت ابو طالب جن کے متعلق اہل سنہ نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال کفر پہ ہوا، وہ کہا کہتے ہیں کہ اس کو بھی بغیر ضرورت کے نہیں بیان کرنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے سے تکلیف پہنچے۔ وہ کیسے پہنچے گی؟ حدیث میں کئی جگہ آیا ہے، یہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تک نے مانا ہے کہ ہفتے میں 2 بار امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کی امت یہ کرتوت کر رہی ہے اور یہ نیکیاں کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے اچھے عمل دیکھوں گا، میں خوش ہوں گا، تمہارے لیے دعا کروں، تمہارے برے عمل دیکھوں گا، ناراض بھی ہوں گا اور اللہ سے معافی بھی تمہاری مانگوں گا۔ اسے ایسے کرتوت نہیں کرنے چاہیے کہ بغیر وجہ کے حضرت ابو طالب کے کفر کا ڈھنڈورا پیٹنا، اور یہ طبعی طور پہ تکلیف پہنچی تو اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ کہ یہ آداب و اخلاق اور حدیث سے ثابت ہے کہ مہمان کو 3 دن نہ پوچھا جائے کہ وہ کیوں میزبان کے پاس ہے، تو 3 دن تک کا کھانا وہ کھا بھی سکتا ہے اور میزبان کی ناراضگی درست نہیں ہے۔ بالکل احمد صاحب حدیث میں آیا ہے کہ مہمان، فقہاء نے لکھا ہے مہمان اگر چھین کے بھی کھائے تو اس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں مہمان آ جائے اور وہ اس کو پوچھے۔ اس لیے ہم نے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو تربیت میں دیکھا، ایک ایک آدمی کا نام لے کے کہتے تھے فلاں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، فلاں کہاں گیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا نا، صاحب علم تھے کہ اگر کوئی بھوکا رہ گیا اور مہمان ہوا تو اللہ کے یہاں عذاب ملے گا، کیوں اپنے اعمال پر بات کریں۔ ڈھول اور دف میں کیا فرق ہے؟ ڈھول بند ہوتا ہے بھائی، اور بند ہونے، دونوں طرف سے بند ہونے کی وجہ سے اس کی آواز گونجتی ہے۔ وہ جو گونج پیدا ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے وہ جائز نہیں۔ اور دف جو ہوتی ہے اس کے ایک طرف ہوتی ہے نا، تو اس میں وہ گونج پیدا نہیں ہوتی، اس لیے اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ جائز بھی اس وقت جب وہ شہنائی نہ ہو۔ اب شہنائی کیا ہوتا ہے، یہ اردو کی ڈکشنری نکالو پھر پتہ چلے گا۔ تو وہ شہنائیاں جو اس کی کر دیتے ہیں نا، کہ دف ہے اور دف کے ارد گرد گھنگرو کی طرح کی ایک چیز باندھ دیتے ہیں، اس سے گونج اور اس سے موسیقی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی دف بجانا ہر ایک کے لیے درست بھی نہیں ہوتا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ دف جو ہے وہ مردوں کے سامنے بجائی جائے گی، عورتوں کے سامنے نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نکاح جتنے وقفے میں ہوتا ہے بس اس کی اجازت شریعت نے دی ہے تاکہ لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوں اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر نکاح ہوا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خواتین نہیں، مرد دف کو بجائے گا، خواتین نہیں بجائیں گی۔ اس طرح کی چیزوں کے فقہاء نے اجازت دی ہے۔ جنگ میں جیسے بجایا جائے، فوج کا جو اپنا انداز ہے اس سے بجایا جائے، اس کی اجازت دی ہے۔ ایسی بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایک بہانہ بنا لیں۔ میں نے سنا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد صفات و متشابہات میں اہل سنہ سے الگ تھے، اور آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ماتریدیہ کا رد کرتے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ اردو کیا لکھی ہے یار، ہیں؟ پہلے آپ نے حلیہ بگاڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام، یہ کیا اردو؟ پھر حلیہ بگاڑا اماں عائشہ، پھر اب حلیہ بگڑ رہا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ، یہ اس سے بھی بدتر اور نچلے درجے کی چیز ہے کہ آپ رحمہ اللہ۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقائد و صفات متشابہات میں آدھنا سے الگ تھے، اور وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا رد کرتے تھے۔ اردو سیکھو نا، تمہاری زبان نہیں ہے۔
نتیجہ یہ کہ تمہاری اگلی جو نسل ہوگی وہ بھی ایسے ہی جہالت کی اردو بولے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا وہ کتنے حساس تھے زبان کے معاملے میں؟ آپ نے فرمایا لا یغلبنکم اللہ، یہ دیہاتی تم پہ غالب نہ آ جائیں۔ دیکھو یہ گنوار دیہات سے آتے ہیں اور عشاء کی نماز کو کہتے ہیں عتمہ، وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے۔ خبردار جو میں نے کسی سے سنا عتمہ، ہمیشہ عشاء کی نماز کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کسی دیہاتی سے سن لیا، اس نے کہا عشاء کی بجائے رات کی نماز، عتمہ اندھیرے کی نماز، صاح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چیخے وزجرا، اور اس کو توبیخ کی، اس کی خبر لی اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے دیہات کی زبان بولنے سے، کیا کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی اماں عائشہ، یہ کیا بات ہوئی آپ رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ السلام؟ اصل سوال آپ نے یہ جو کیا ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ دیکھیں بھیا، ایک حصہ تو یہ ہے کہ عقائد، صفات اور متشابہات میں وہ الگ تھے۔ ایک پورا حصہ ہے ماتریدیہ کا جو ہم ہیں اور جس مسلک کی پیروکار بھی ہیں، اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، اور اہل السنہ میں عقیدے میں ماتریدی، اور ماتریدیہ کا جو عقیدہ ہے التفویض مع التنزیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اللہ ہی کے حوالے کر دینا، التفویض کہ اللہ جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے، والتنزیہ، اور اللہ آپ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ اللہ کا ہاتھ بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا پاؤں اللہ ہی جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہتے لیکن یقیناً وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ احتیاط کا مسلک ہے، اور یہ ماتریدی ہے۔ اشاعرہ بھی یہی کہتے ہیں، اشاعرہ کا البتہ بعض صفات میں فرق ہے۔ تیسرا طریقہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ سب لوگ اہل السنہ میں شامل ہیں، اور اہل حدیث حضرات میں سے یہ جو امرتسری تھے نا مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور یہ لکھوی جو ہیں، یہ سب ان کے اکابر وہی عقیدہ رکھتے تھے جو ماتریدیہ کا التفویض مع التنزیہ ہے، اور ہم اہل السنہ میں، اور وہ اہل السنہ میں ہم سب شریک ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت میں، شیخ اہل السنہ میں سے، شیخ اہل السنہ کے امام ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، ہم سب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخ اگر فرض کر لیجئے کہ ان سے خطا ہو جائے تو ہم کہیں وہ معصوم۔ اس لیے جو آپ نے لکھا ہے یہ ہے درست، لیکن اس کے لیے بڑی لمبی تقریر چاہیے، وہ کر نہیں سکتے۔ 110 سے زیادہ بیانات ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو بیان کیے ہیں، اس میں ان 3 مکاتب فکر کی تفصیل بھی، اور خوارج اور معتزلہ، مرجئہ، ان سب کو بیان کیا ہے۔ اگر کسی کو، آپ کو نہیں کہتے لیکن کسی کو فرض کیجئے ضرورت پیش آئے تو اس کو سنتے، آپ کو اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے کبھی تمنا ہی نہیں ہوئی ولیعوذ باللہ کہ کوئی ہمیں سنے، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ یہ جو اب آیا ہے نا خوارج کا لفظ میڈیا میں کہ افغانستان کے لوگ خارجی ہیں اور طالبان خارجی ہیں، یہ ہم 25 سال پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ خارجی ہیں بھیا، یہ اہل السنہ میں سے نہیں ہیں۔ اس وقت تو تمہیں بڑی آگ لگتی تھی۔ یہ بھی اچھا لطیفہ بنواتے ہیں، سمجھ اب آئی۔ لطیفہ اس طرح کہ جج کے سامنے پیش ہوئے، ہاں بھئی کیا ہے؟ اس نے کہا جی سے مجھے مکہ مارا ہے، دانت توڑ دیے۔ اس نے کہا کیوں مکہ مارا ہے؟ تو اس نے کہا جی اس سے مجھے گینڈا کہا ہے۔ اس نے کہا جی پوچھے میں نے کب گینڈا کہا ہے؟ اس نے کہا 2 سال گزر گئے۔ اس کا بے وقوف 2 سال پہلے اس نے گینڈا کہا اور مکہ اب مارا۔ کہنے لگا جی گینڈا اب دیکھا ہے۔
یہ اچھا لطیفہ ہے، ہم پہلے بھی کہتے تھے یہ خارجی، اور ہم چونکہ پھنسے ہوئے ہیں نا مسلکوں میں، حرام ہے ہم پہ اپنے مسلک کے لوگ اپنے مسلک کے لوگوں کی تعریف نہیں کرتے، تو جائیے کہ دوسرے مسلک کو قبول کر لیں، اس لیے کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ سب سے پہلا آدمی جس سے 700 صفحے اس پہ لکھے ڈاکٹر طاہر القادری، ہمیں نہیں معلوم جو مرضی ہو سیاست اور یہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے پوری کتاب لکھی اور ثابت کیا کہ یہ خارجی، اور اس کے بعد ہم نے جب اسے پڑھا اور پھر اس کے دلائل اور اوریجنل بکس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ فتویٰ انہوں نے ٹھیک دیا۔ اب خارجی کہتے ہو، اب تمہیں کیوں نہیں مصیبت پڑتی؟ اس لیے کہ ہم پہ الزام لگ سکتے تھے، اس لیے کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، خود بھی تم خارجیوں کے حمایتی، تم خود فیسیلیٹیٹ کرنے والے خارجیوں کو خلافت کے نام پہ۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب تو وہ کہہ رہے ہیں بڑے، اب مقابلہ کرو نا، اب نہیں، اب تو چسکتے نہیں، کیوں؟ جس کی لاکھی اس کی بھینس۔ اب روز اخبار میں چھپتا ہے اتنے خوارج مار دیے، اتنے، بالکل چپ ہیں۔ اب تمہارا دین بدل گیا، اب کیوں نہیں کس سکتے؟ اب کس کو تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے، شریعت کے مطابق ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے، الحمدللہ اب بھی کرتے ہیں، یہ اس وقت بھی خارجی تھے، مسلمانوں کو قتل کرنے والے، مزارات کو اڑانے والے، عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگانے والے، ولیعص باللہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان مرحوم کے نام خط لکھا تھا جو حضرت رسالہ اصلاح الخیال کے آخر پہ شائع فرما دیا تھا۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ توحید و رسالت اصول عقلیہ میں سے ہیں۔ اگر یہ بات واقعی ایسے ہے جیسے کہ حضرت نے فرمائی ہے تو فلاسفہ یونان اور موجودہ دور کے غیر مسلم سائنسدان اس فطری اصول سے کیوں منحرف ہیں؟ فلاسفہ یونان کی تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے بھائی، اب تک فلاسفہ یونان پہ جو اللہ کی توفیق سے دو چار لفظ پڑھے ہیں، ہمیں کہیں نہیں ملا کہ افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، اور یہ لوگ شرک کرتے، ان کے شرک کا ثبوت نہیں ملا۔ تو جب شرک کا ثبوت نہیں ملا تو ممکن ہے یہ مسلمان ہی، ممکن ہے ان کی تعلیمات سے کہ اپنے زمانے کے انبیاء علیہ السلام میں سے رہے ہوں، مگر کیا اس لیے نہیں سکتے کہ نبوت بہت بڑی چیز ہے، اس کو بھی تو ثبوت چاہیے نا۔ اور موجودہ دور کے سائنسدان وہ اس لیے کہ وہ جو چیزیں انہیں پڑھائی گئی ہیں اور جو ریزلٹس اس سے نکلتے ہیں وہ اس میں اتنے گم ہیں کہ وہ ادھر ادھر کو دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا ہے ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب دین چھوٹتا ہے تو عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہی ہے، کیونکہ دین کی جو برکات ہیں نا وہ عقل کے ساتھ نہیں رہتی۔ ایک چیز کو آپ نے سپرمیسی دے دی، عقل کو دے لیں، یا وہ عقل جو وحی کے تابع ہے اس پہ چلنا ہے، خالص عقل کو دے دیں تو پھر کس کے عقل میں یہ مسئلہ آئے گا کہ پوتے کی وراثت میں نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا اگر خدا کی وحی عقل کے تابع ہوتی تو پاؤں کا مسا اوپر سے ہوتا کہ مٹی اور گرد تو اوپر پڑتی ہے نا، تلوے میں مسا نہ ہوتا۔ نہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر عقل غالب ہوتی تو پاؤں جو نیچے چلتے ہیں اس پہ مسا ہوتا، اوپر نہ ہوتا۔ فرمایا شریعت نے اوپر رکھ دیا، تلوے کو چھوڑ دیا جہاں اصل میں مٹی لگتی۔ تو اس لیے عقل کے تابع جو چیزیں ہوا کرتی ہیں پھر وہ وحی کے، عقل اگر وحی کے تابع ہے تو پھر ہے بات۔ لیکن ہمارا یہ جواب آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک لمبی نشست چاہیے، اتنا وقت ہے نہیں۔ You always encourage your audience to excel in various fields of
fields of study like medical, engineering, history, and even secular subjects like arts, music, and philosophy. However, if after all this education someone falters or falls into mischief and atheism, since there is always the potential for secular education to lead to atheism, wouldn't education ultimately results in spiritual loss? یہ عمیر صاحب بات ایسی ہی ہے، لیکن تربیت کہاں جائے گی؟ بڑے بڑے اچھے بچے جو سائنس پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ فلسفہ پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی وحی کو نہیں چھوڑتے. ان کے اساتذہ ان کی تربیت کرتے ہیں. اب وہ تربیت اگر نہیں رہی تو یہ اس کا قصور ہے. علم سے نہیں روکا جا سکتا، پڑھانے سے نہیں روکا جا سکتا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس میں بہرحال ہمارے بچوں کو پڑھنا ہے. ہمارے بچے فزکس پڑھیں تاکہ وہ پچھلی 2-3 صدیوں میں جو آج تک فزکس میں مسلمانوں نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا، پتہ چلے کہ یہ فیلڈ کام کرنے کے قابل. حود بھائی تو اس لیے فزکس کی ان چیزوں کی زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ انہیں نماز تھوڑی ہی پڑھنی ہے، وہ اسماعیلی، تو انہیں دین کی مخالفت ویسے بھی کرنی ہے. ہم اپنے بچوں کی کیوں نہ تربیت کریں؟ بیٹے نماز بھی پڑھو اور ان سیاسی اور مذہبی ہنگاموں سے الگ چپ کر کے بیٹھ کے اپنی تحقیق کرو. جمع کرو نا 4-5 کروڑ، پوتا جب ہونا تو اسے کہنا بیٹے یہ تمہارے ہی لیے رکھا تھا، کام کرو، پڑھو، ناسا میں جاؤ، یونیورسٹیز میں جاؤ، اور کسی طرح یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں نا کیمسٹری میں، سائنس میں، فزکس میں، ان سب چیزوں میں 30-40% وہ علم اور 60% تربیت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس پیچھے رہ جانے کا نقصان یہ ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. شہروں کے شہر خالی ہیں، مدارس کے فارغ التحصیل علماء نہیں ملتے، لائبریریز نہیں ہیں مساجد میں. وہ بچے بیچارے ہمارے کیا پڑھیں؟ کیا ہم انہیں کہیں گے بیٹے کیا پڑھو؟ اس لیے کہ لائبریری ہی نہیں ہے. لائبریری پیسے سے بنے گی، پیسہ ہے نہیں، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لوگوں کو اپنی رسومات سے فرصت ہو اور کہیں کہ میں لائبریری بنا دیتا ہوں، پھر تو کوئی بات ہے نا. کوئی کہے کہ آپ 10 بچے میری طرف سے اس کا اتنا پیسہ آ جائے کرے گا، آپ پڑھا دیں، پھر بھی کوئی بات ہے. یہ چیزیں ہیں نہیں. I have read extensively about Wahhabism, including their own works and those written about them historically. I found them to be among the most extremist group, with many Islamic scholars referring to them at the Khwaja Khawarij. However, I have noticed that later Deobandi scholars have shown a degree of acceptance towards them. پھر آگے آپ نے ہمارے شیخ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت مولانا شیخ مولانا زکریا کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کا. بھیا اس زمانے میں تحقیق کے جو مآخذ اور مراجع تھے وہ نہیں آئے. ہم بالکل اس تحقیق میں جو آپ نے فرمایا ہم صاحب، یہ وہابی سارے پرلے درجے کے خارجی تھے. انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں کو مٹایا، انہوں نے قتل عام کیا. ایرانیوں نے جو قتل عام سنیوں کا ایران میں کر کے شیعت کا انقلاب برپا کیا تھا، بالکل محمد بن عبد الوہاب اس کے ماننے والوں نے یہی قتل عام سعودیہ میں کر کے 1924 میں 20 میں خلافت عثمانیہ کو برباد کرنا تھا وہ کیا، اور لوگوں کو قتل کیا. کوئی فرق نہیں، دونوں نے اہل سنہ کو برباد کیا. اور خدا کا بڑا احسان ہے، اللہ سلامت رکھے، محمد بن سلمان نے اب وہ چیزیں کھولی. اب آپ کو سینما بھی یاد آتا ہے، جدہ میں یہ کر گیا اور یہ کر گیا.
اور جو اس کے آباء و اجداد نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے، ترکوں کو ذلیل کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ نہیں تمہیں یاد آتا؟ پڑھو، کچھ نہیں ہے بچوں، پڑھو۔ ہم صرف اس ایک موضوع پہ 6 مہینے لندن رہے کہ تحریک پاکستان کیا تھی اور وہابیزم کیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد پاسپورٹ دیکھ لینا، ہم واپس ہوئے اور 6 مہینے بس یہی کام تھا کہ صبح اٹھے، چلے گئے، دوپہر کو وہاں ایک جگہ مچھلی تلی ملتی تھی وہ کھائی، اور رات کو لائبریری سے نکلے۔ وہ دستاویزات ہیں ان کے، آپ اس لائبریری میں جو دیکھیں تو عقل ٹھکانے آ جائے کہ پاکستان کیسے بنا اور یہ وہابیزم کیا تھا۔ اسی لیے ہم نے جب ان چیزوں کا اظہار ذرا سا شروع کیا تو برٹش گورنمنٹ نے، پاکستانیوں نے شکایت کی اور انٹیلیجنس نے کہا اسے روکو۔ کیسے روکو؟ 10 سال تک ہمارا ویزا ہی نہیں دیا۔ کب اس کا انگلینڈ کا ہم نہیں جا سکتے، ہم کو بھی جانتے ہیں انٹیلیجنس میں۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں انہیں رسوا فرمائے اور آخرت میں برباد کرے اور دنیا میں بھی خدا انہیں برباد کرے۔ انہوں نے سارا ہمارا کام جو تحقیق پہ مبنی تھا ہم بند کر دیا، مت بولو، بولو گے نہیں رہو۔ یہ لچھن ہے۔ علماء کرام سے اکثر والدین کے حقوق پہ بیان سنتے ہیں اور علماء ان پہ زور دیتے ہیں اسلام میں بچوں کے حقوق جو ہے، بالکل بچے اسلام میں کیوں حقوق نہیں؟ لیکن آپ اختلاف کریں والدین سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بیلنس رہنا چاہیے۔ آپ اپنی رائے رکھیں کہ ابو یہ نہیں، یہ کریں، اور غصہ اور ناراضگی نہ ان کی جائز نہ آپ کے اتنے حقوق ہیں کہ شریعت کہتی ہے اگر باپ بچوں کو ایسی گالی دے جس سے بچہ ذلت محسوس کرے تو اسے کوڑے لگائے جائیں، کبیرہ گناہ لکھا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اولادوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے جو مرضی کرے۔ کزن ہے، شادی کر کے بیرون ملک چلا گیا، 8 سال سے وہی ہیں، 2 سال بعد چھٹی پہ آتا ہے، بیوی پہ ظلم نہیں ہے؟ بھیا بیوی پہ یہ بھی ظلم ہے، اور اگر وہ بیچارہ نہ کھلائے تو کہاں جائے؟ یہ خود فیصلہ کریں، اگر ظلم ہے تو چلی جائیں، کھلا لے جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں کمائے گا تو کیا کرے گا؟ نہیں کمائے گا تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور معاشی طور پہ کیا استحصال ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑتا ہے بھائی۔